اور لیے چلیں گے آپ کو اسلام آباد، جہاں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم فلسطین یکجہتی مارچ سے خطاب کر رہے ہیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کا حکمران طبقہ، پاکستان کا حکومت کرنے والا یہ طبقہ، یہ امریکہ سے خوف کھاتا ہے، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یہ امریکہ کو خدا سمجھتے ہیں، یہ اسرائیل سے ڈرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے پورے اسلام آباد کو بند کرنا شروع کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ میں آج ابھی آپ سے کہوں کہ ہم مارچ کرنا شروع کرتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ کوئی کنٹینر آپ کا راستہ روک سکتا ہے؟ کسی پولیس والے کی بندوق آپ کا راستہ روک سکتی ہے؟ کسی ادارے کا کوئی سپاہی آپ کا راستہ روک سکتا ہے؟ یہ نہیں روک سکتے، لیکن یہ پاکستان ہے اور ہم پاکستان کے محب وطن شہری ہیں۔ ہم پاکستان کا امیج پوری دنیا میں یہ بنا کر دکھانا چاہتے ہیں کہ یہاں فلسطین کے حوالے سے یکجہتی موجود ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی تقسیم نہیں ہے۔ حالانکہ ہمیں دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا یہ حکمران طبقہ یہ اپنی ساری کا امیج پوری دنیا میں یہ بنا کر دکھانا چاہتے ہیں کہ یہاں فلسطین کے حوالے سے یکجہتی موجود ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی تقسیم نہیں ہے۔ حالانکہ ہمیں دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا یہ حکمران طبقہ یہ اپنی ساری طاقت کے باوجود غلام ابن غلام ہے، امریکہ کے آگے جھکتے ہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں لڑتے ہیں، قوم کو فتح کرنے میں بہت مستعد ہے، لیکن کشمیر کے لیے نہیں لڑتے، فلسطین کے لیے نہیں لڑتے، امت کو جگانے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے۔ اس لیے ہم چاہتے تو یہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتے تھے، ہم اب بھی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ پیغام دنیا تک پہنچانا ہے کہ پاکستان متحد ہے، پاکستان میں یکجہتی ہے۔ ہم اپنے پولیس والوں کے ساتھ تصادم نہیں کرنا چاہتے، پوری دنیا میں یہ نہیں بتانا چاہتے کہ مسلمانوں کی پولیس نیوکلیئر پاور پاکستان کی پولیس اور وہ پاکستان جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے، اس کی پولیس اور فوج لوگوں کو روکتی ہے اور اپنے ان عزیز لوگوں کے لیے روکتی ہے جس کا نام امریکہ ہے، جو قاتل ہے، جو دہشت گرد ہے، جو اسرائیل کا پشتبان ہے، جو ریڈ انڈین کے قاتل ہیں، جو ویتنام کے لوگوں کے قاتل ہیں، جو عراق کے لوگوں کے قاتل ہیں۔ وہ امریکہ ہے جو افغانستان کے انسانوں کا قاتل ہے، جو دنیا میں حکومتوں کا تختہ الٹتا ہے۔ وہ امریکہ ہے جو ہیروشیما اور ناگاساکی کے انسانوں کا قاتل ہے۔ تم ان قاتلوں کی ایک ایمبیسی کو روکنے کے لیے مستعد ہو جاتے ہو، لیکن مسلمانوں کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے ہو، تم ان کو بچانے کے لیے آواز بلند نہیں کرتے ہو، تم اس کے لیے مسلم ممالک کو اکٹھا نہیں کرتے ہو۔ اس لیے میں پاکستان کی حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں، افواج پاکستان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہو گیا ہے، بچے کٹ رہے ہیں، ان کے جسم فضاؤں میں بکھر رہے ہیں، روز ماں اپنے بچوں کی لاشیں لے کر امت کو پکارتی ہے کہ کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے۔ ہم جاگ رہے ہیں اور امت سو رہی ہے، فوجیں سو رہی ہے، پوری دنیا ایک طرف، پاکستان ایک طرف، لوگ پاکستان کی طرف بڑی امید سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے حکمرانوں، میں افواج سے کہتا ہوں، سپہ سالاروں، اب بھی اگر نہیں اٹھو گے تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ امریکہ اور اسرائیل ان کی خدمت کر کے ہم کوئی عزت حاصل کر سکتے ہیں تو یہ یاد رکھو کہ امریکہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ امریکہ نہ دشمنوں کا ہے نہ دوستوں کا ہے، وہ صرف دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے اور ہم سب اس کا نشانہ ہے۔ دیکھنا ہو تو خود امریکہ میں نوجوانوں کو دیکھو جو اپنی ہی حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ کولمبیا کے ان نوجوانوں کو،
ان طالب علموں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو فلسطین کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات لندن میں، برلن میں، سڈنی میں، پرتھ میں، پیرس میں، ان سب جگہوں پر باضمیر انسان فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو قبلہ اول ہے، وہ مقام ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی تھی. اور آپ کو یہاں پر خبر دیں گے لاہور سے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس اس وقت جاری ہے. دونوں جماعتوں کے درمیان اجلاس گورنر ہاؤس میں جاری ہے. نون لیگ کی جانب سے رانا ثناءاللہ ملک، محمد احمد خان، مریم اورنگزیب شریک ہیں، جبکہ پی پی کی جانب سے گورنر پنجاب ندیم افضل چند، حسن مرتضیٰ، سید علی حیدر گیلانی شریک ہوئے ہیں. کمیٹی کے کچھ رہنما ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے ہیں. مزید کیا تفصیلات ہیں اجلاس کی؟ الفت مغل سے جانیں گے، بتائے گا الفت. جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی کوارڈینیشن کمیٹی کا 5واں اجلاس گورنر ہاؤس میں اختتام پذیر ہو گیا ہے. اس اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار زوم پر شریک تھے، جبکہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر اہم رہنما شریک تھے، جبکہ ثناءاللہ مسلم لیگ نون کی جانب سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھی اس اجلاس میں شریک تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پھر وہ شکوہ دہرایا گیا ہے کہ جب حکومت تشکیل پا رہی تھی تو جو پاور شیئرنگ کا منصوبہ طے کیا گیا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ مرحلہ وار وہ تمام مطالبات پورے کیے جائیں گے، جو ابتدائی مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں گے. اور آئندہ یہ جو کوارڈینیشن کمیٹی ہے اس کا اجلاس جاری رہے گا اور اس کوارڈینیشن کے ذریعے ہی آگے بڑھا جائے گا اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات اور مسائل ہیں ان کو دور کیا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ الفت تفصیلات کے لیے. نہروں کے معاملے پر سندھ اور وفاقی حکومت کے درمیان پہلا باضابطہ رابطہ، سیز فائر پر اتفاق کر لیا گیا. وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناءاللہ نے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کو فون کیا، مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کیا گیا. رانا ثناءاللہ نے کہا وزیر اعظم اور نواز شریف نے ہدایت دی ہے سندھ کے تحفظات دور کیے جائیں. شرجیل میمن نے کہا پیپلز پارٹی اور سندھ کے عوام کو متنازع نہروں پر شدید تحفظات ہیں، وفاق سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور نون لیگ کے قائد نواز شریف کی کینالز کے معاملے پر کشیدگی کم کرنے کی ہدایت. رانا ثناءاللہ اور شرجیل میمن میں پہلا رابطہ، مسئلہ بات چیت سے حل کرنے پر اتفاق. کینالز تنازع پر وفاق کے درمیان پہلا باضابطہ رابطہ ہوا. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کو ٹیلی فون کیا. دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ملاقات کر کے کینال مسئلہ بات چیت سے حل کیا جائے. شرجیل میمن نے کہا پیپلز پارٹی بھی کینالز کے معاملے پر وفاقی حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہے. رانا ثناءاللہ نے کہا کینالز کے معاملے پر وزیر اعظم اور نون لیگ کے صدر نواز شریف نے ہدایت دی ہے سندھ کے تحفظات کا خاتمہ کیا جائے. شرجیل میمن نے کہا سندھ حکومت کینالز کے معاملے پر ہر فورم پر اپنا موقف پیش کر چکی. پیپلز پارٹی اور سندھ کے عوام کو متنازع کینالز پر شدید تحفظات ہیں. سندھ کے عوام کے لیے 1991 کے معاہدے کے تحت پانی کی منصفانہ تقسیم چاہتے ہیں. نہروں کا معاملہ پنجاب کے وزیروں نے خراب کیا. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو منصوبے سے دستبردار ہونا چاہیے. آبادی زیادہ، پانی کم ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دوسرے کا پانی کاٹ کر تیسرے کو دے دیا جائے. پنجاب کے وزراء نے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا. ہم ڈیولپمنٹ کے حق میں ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پانی کو کاٹ کے مجھے دے دیا جائے، میرے پانی کو کاٹ کے آپ کو دے دیا جائے. وزیر اعظم پاکستان کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس ڈیمانڈ پر لبیک کہتے ہوئے اس پروجیکٹ کو وڈرا کرنا چاہیے. یہ چیز بالکل آیا ہے، آبادی آپ کی بڑھ رہی ہے، پانی ہمارے پاس نہیں ہے، اور حل یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پانی کو کاٹ کے تیسرے بندے دیں. دو صوبوں کا آپس میں لڑنا اچھی بات نہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں درار ڈالنے کی سازش ناکام بنائیں گے. وزیر مملکت مذہبی امور کھیلداس کوہستانی کہتے ہیں سندھ جتنا آپ کا ہے اتنا میرا بھی ہے. وفاقی حکومت نہری منصوبے پر یک طرفہ فیصلہ نہیں کرے گی. سندھ کے تحفظات جلد دور کریں گے. جتنا سندھ ان کا ہے اتنا ہی میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے. یہ صوبوں میں آپس میں لڑانا یہ کوئی اچھی بات نہیں، یہ اچھا شگون نہیں. سندھ کے تحفظات جائز ہیں، ان کو حل کیا جائے گا. ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا جسے ایک صوبے کو ناراض کیا جائے. جو لوگ یہ سازش کرنا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان درار ڈالی جائے تو اس سازش کو ہم ناکام بنائیں گے. پیپلز پارٹی کی قیادت سے معاملے پہ حکومت بیٹھے گی. جب تک سندھ کی حکومت سندھ کی عوام کے تحفظات دور ہوں گے یہ قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. دریائے سندھ سے نئی نہریں نکالنے کے خلاف سندھ بھر میں احتجاج. جام شورو، لاڑکانہ، نوشہر و فیروز، سجاول، نواب شاہ اور گھوٹکی سمیت کئی شہروں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی.
खैरपुर में बब्बरलो बाईपास पर वकीलों ने तीसरे रोज भी धरना दे रखा है। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल है। लाड़काना में दुकानें, बाजार और पेट्रोल पंप बंद। रतोडेरो, बाकरानी, डोकरी और बाडा समेत जिले भर में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। जामशोरो और नवाबशाह में भी दुकानें बंद रहीं। सजावल, घोटकी, कनकोट और कश्मोर में भी शटर डाउन है। नौशहरो फिरोज, मोरो, पटईदन, कंडियारो, मोहरापुर और दीगर शहरों में बाजार बंद हैं। कौम परस्त जमात के कारकुनों ने हालानी और कंडियारो के मकाम पर कौमी शहराह बंद कर दी है। हालिया बारिशों से दरियाओं में पानी की आमद में इजाफा। इरसा ने आबपाशी के लिए सूबों का पानी का कोटा 16% तक बढ़ा दिया है। तर्जुमान इरसा ने बताया, सूबों के लिए पानी की किल्लत 43 से कम करके 27% कर दी गई है। पंजाब को 64,800 और सिंध को 45,000 क्यूसेक पानी फराहम किया जा रहा है। बलोचिस्तान को 500 और खैबर पख्तूनख्वा को 1900 क्यूसेक पानी फराहम किया जा रहा है। एक बार फिर से इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहां पे हाफिज नईमुर रहमान फलस्तीन यकजहती मार्च से खिताब कर रहे हैं। तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब भी मिट जाएगा, ये मकबूलियत भी चली जाएगी, ये इख्तिदार भी चला जाएगा। इसलिए तारीख के इस मौके पर मैं पाकिस्तान की सारी जमातों से कहना चाहता हूँ, हजार इख्तिलाफात के बावजूद फलस्तीन के लिए इकट्ठे हो जाओ, कश्मीर के लिए इकट्ठे हो जाओ, निहत्ते बच्चों के लिए इकट्ठे हो जाओ, उन मजलूमों के लिए इकट्ठे हो जाओ कि जो फरियाद कर रहे हैं कि कोई हमारे लिए उठने वाला है कि नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, ये फलस्तीन का मामला, ये मामला इंसानियत का मामला भी है, ये ईमान का मामला भी है, और इसलिए भी ये ईमान का मामला है कि क़िबला अव्वल का तहफ़्फ़ुज़ हमारे फलस्तीनी नौजवान कर रहे हैं। बाज लोग ये कहते हैं कि मजहब की बात मत करो, दीन की बात मत करो, इंसानियत की बात करो। तो हमारा दीन ही तो इंसानियत सिखाता है। देखो, इंसानियत देखनी है तो देखो, 1.5 साल से मलबे का ढेर बन गया है गजा, बमबारी हो रही है, बच्चों को निशाना बना बना कर ये सेहूनी और यहूदी शहीद कर रहे हैं। आग ही आग है, खून ही खून है, लेकिन जो हॉस्टेजेस हैं, जो यरगमाली हैं, उन यरगमालियों का तहफ़्फ़ुज़ हमास के लोगों ने किया है। जो खुद नहीं खाते उससे अच्छा यरगमालियों को खिलाते हैं, और जब उनको वापस किया है तो उनके चेहरों पर जो बशाशियत थी वो सब ने देखी थी। और दूसरी तरफ इस्राइल की जेलें हैं, अकूबत खाने हैं, वहां इज्जतें पामाल की जाती हैं। छोटे छोटे बच्चों को 10-10, 20-20 साल तक इन्होंने कैद रखा है। ये इस्राइल है। और दूसरी तरफ इंसानियत, वो उनकी इंसानियत है जो हमास है, जो इस्लाम के नाम पर काम करते हैं, जो मुजाहिद इस्लाम है, जो मुजाहिमतकार है, और दुनिया को बता दिया है कि ये इस्लाम है जो इंसानियत का दर्ज देता है। इसलिए ये मामला इंसानियत का भी है, और दुनिया भर के बाज़मीर इंसानों को इकट्ठा करना है, उनकी आवाज में आवाज मिलानी है। बल्कि कहना चाहता हूं कि हुक्मरानों, तुम तो गैर मुस्लिमों से गैरत हासिल कर लो। मुस्लिम हुक्मरानों, तुम तो अमेरिका और यूरोप के नौजवानों से, तालिब इल्मों से गैरत हासिल करो कि वो अपना कैरियर कुर्बान कर रहे हैं, उनके बजट काटे जा रहे हैं, लेकिन वो फलस्तीनियों के लिए खड़े हुए हैं। वो 50 साल के मौके पर वो जो इत्तेहाद ने अपनी डिग्री वापस करने का ऐलान किया था, वो अजीम बच्ची हमारी वो हीरो है। और हम ये देखते हैं कि मुस्लिम हुक्मरान बेहिसी का लिबादा ओढ़े हुए हैं, चादर ओढ़े हुए हैं। इसलिए ये मामला हमारा इंसानियत का भी मामला है, लेकिन जो सेहूनी हैं वो अकीदे की बुनियाद पर काबिज हैं, वो थर्ड टेंपल बनाना चाहते हैं, वो हैकल सुलेमानी की तामीर करना चाहते हैं, वो मुसलमानों का कत्लेआम चाहते हैं। आज भी नेतन्याहू ने कहा है कि हम ये जंग बंद नहीं करेंगे। इस नेतन्याहू पर दबाव डालना है तो अमेरिका पे दबाव डालना होगा, तमाम बाज़मीर इंसानों को इकट्ठा करना होगा, पूरी कौम में यकजहती पैदा करनी होगी, और पाकिस्तान ये काम कर सकता है। इसलिए अगर हुक्मरान ये काम नहीं करते, हुक्मरानों पे भी दबाव भी डालेंगे और उनका घेराव भी करेंगे। और 26 तारीख को, 26 अप्रैल को पूरा पाकिस्तान
چترال سے لے کر کراچی تک، پورا خیبر پختونخوا، پورا بلوچستان، پورا پنجاب، پورا سندھ اور کشمیر کے امیر بھی یہاں موجود ہیں، آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان، اس پورے علاقے میں انشاءاللہ مکمل ملکی ہڑتال ہوگی. اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ یہاں سے جانے کے بعد گلی گلی اور قریہ قریہ، دکان دکان جا کے ایک ایک فرد کو یہ بتانا ہے کہ 26 تاریخ کو اپنا کاروبار بند رکھے، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. علماء کرام نے کہا ہے کہ مسلم حکمرانوں پر اور فوجوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، لیکن ہمارے راستے کی رکاوٹ یہی تو حکمران طبقہ ہوتا ہے. ہم کون سا جہاد کریں؟ ہم بائیکاٹ کا جہاد کریں گے، ہم ہڑتال کا جہاد کریں گے، ہم سوشل میڈیا پہ لڑیں گے، ہم آواز کو بلند کریں گے، ہم قوم کو متحد کریں گے. یہ جو تقسیم در تقسیم ہے، جو قوموں میں ہمیں بانٹ دیا ہے، جو فرقوں میں ہمیں تقسیم کر دیا ہے، یہ اسی لیے ہے کہ جب دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے تو ناانصافی ہے، محرومی ہے. بلوچ اپنی آباد کرتے ہیں، پختون اپنے لیے امن مانگتے ہیں، سندھی اپنے لیے نہروں کے خلاف لڑ رہے ہیں. ہر طرف کسان، پنجاب کے کسان جاگیرداروں اور حکمرانوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور ہر طرف لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حق اور انصاف چاہیے. انصاف کے لیے ان ظالم حکمران طبقہ جو پارٹیاں بدل بدل کے ہم پر مسلط ہوتے ہیں، ان سب کے خلاف ایک ہمگیر تحریک چلانی ہوگی اور پرامن سیاسی مزاحمت کو آگے بڑھانا ہوگا. یہ ہمارا جہاد ہے، ہم اس جہاد کو کریں گے انشاءاللہ. ہم فلسطینیوں کے لیے اپنی پسندیدہ کھانے پینے کی چیزیں قربان کر سکتے ہیں. میں بچوں سے اور ان ماؤں سے اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے مرد اگر پیپسی اور کوکو کولا یا وہ پروڈکٹ جو اسرائیل کو فائدہ پہنچاتی ہیں وہ استعمال کرتے ہیں تو آپ ان کو روکیں. میں بچوں اور بچیوں سے کہتا ہوں، بچیاں بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف کراچی میں خواتین کی جانب سے ریلی نکالی گئی. ریلی میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت. نمائش چورنگی سے شروع ہونے والی ریلی مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے پریس کلب چوک پر پہنچی. خواتین کی جانب سے پاکستان اور پاک فوج کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے. اس بارے میں مزید اپڈیٹس لیتے ہیں روبینہ الوی سے. اپڈیٹ کیجیے روبینہ. جی، میں اس وقت موجود ہوں کراچی پریس کلب پر، جہاں پر کچھ دیر قبل اہلیان کراچی کی خواتین کی جانب سے بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی ریلی کا انعقاد کیا گیا تھا. یہ ریلی 4 بجے شام کو مزار قائد سے شروع ہوئی تھی، نکلی تھی، اور پھر اس کا اختتام جو ہے وہ کراچی پریس کلب پر ہوا. یہاں پر جو شریک شرکا تھے انہوں نے بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کی سخت الفاظ میں مذمت کی، اور اس کے علاوہ خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت بھی کی اور اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا، اور انہوں نے اس ہونے والی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان اور پاک فوج کے حق میں نعرے بھی لگائے. جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. آج پی ایس ایل 10 کا اہم مارکہ اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز کے درمیان، اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی جو جیت ہے اس کو روکنے کے لیے کراچی کنگز بہت پر امید ہے، اور کراچی کنگز کا یہ اہم مارکہ آج نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہونے جا رہا ہے، اور تمام میچز اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. باہمی مقابلوں میں اسلام آباد کو واضح برتری. 22 میں سے 16 میچ جیتے، کنگز 6 میں فاتح رہے. پچھلے 5 میچوں میں بھی اسلام آباد ناقابل شکست. کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر کہتے ہیں کہ وہ اس جیت کے لیے پرعزم ہیں اور ایک ایسے کھلاڑی بننا چاہتے ہیں جس سے دوسروں کو بھی اعتماد ملے. ان کی جانب سے مزید کیا کہا گیا ہے، آئیے جانتے ہیں. You know, when you're away from the game, just enjoy, because there is a lot of competition. You are always, for me, it's you're batting or you're fielding at training, and you know, for us, the best way to prepare is just to relax the mind, just to try and lead the guys, you know, with as much as I can on the field, be that person that everyone draws energy from, and you know, just get the group together. I just want everyone to come out and enjoy the cricket, enjoy the entertainment, support us as much as you can, and we'll try our utmost best to win as many games as we can and hopefully lift that trophy at the end. Shukriya Pakistan. کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.
بھی کروائے جائے اور جو ایک ڈرافٹ کیا گیا ہے بلدیاتی بل اور وہ اسمبلی میں بھی پیش ہوا, کمیٹی کے سپرد ہوا, اس پہ بھی ہمیں تحفظات ہیں. اس میں جو بیسک ڈیموکریسی کی جو اصل روح ہے اس کو ہی فارغ کر دیا گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف ہے. وہ اس پہ ہمیں تحفظات ہیں. اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم نے گورننس کے حوالے سے بات ہوئی کہ جو گورننس ہے اس پہ جو ہمارے تحفظات ہیں یا جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہم کہتے ہیں اس کو دیکھا جائے. اور اس میں ہماری یونیورسٹیز کے ایک دو ایشوز تھے جس میں گجر خان کے اندر راجہ صاحب کی ایک موو تھی یونیورسٹی کے حوالے سے, ایک پنڈ دادن خان میں تھی جو 2008 سے 13 تک تھی. یہ کافی ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈسکس ہوئیں اور اس پہ اسی کمنگ ویک کے اندر دوبارہ ملنے کے لیے کہا گیا کہ ہم ان کو ریزالو کر کے لاتے ہیں. اس پہ ہم ساری جو ہے وہ آپ سے ڈسکشن کریں گے. تو انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے کہ اب ایک مثبت پیش رفت ہے اور ہم آگے بڑھیں گے. باقی ملک صاحب بھی تشریف فرما تھے اور ہے, وہ بھی اپنا اس پہ جو ہے اظہار خیال کریں گے. جی بہتر ہے آپ کوئی جو سوال آپ کے ہیں وہ کر لیں. یہ آپ مجھے ایک سیکنڈ ٹھہرے نا, اتنے شور شرابے میں بات کرنا تو دور کی بات, سننا بھی نہیں. ایسے کرتے ہیں پہلے راؤ صاحب آپ چلے. اچھا سر, اس وقت جو ہاٹ ایشو ہے جس میں پنجاب, وفاق اور سندھ آمنے سامنے ہیں, کینالز کا ایشو ہے جس پر پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ جماعت کی جو علاقائی جماعتیں ان کی جانب سے بڑے تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے. کیا اس میٹنگ میں اس ایشو پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے اور اس کے ریزالو کی طرف ہم بڑھیں گے یا نہیں؟ اچھا دیکھیں, میں آپ سے دو باتیں کروں. او بھائی یار ایک سیکنڈ پلیز, اگر یہ آپ ایسے کریں گے تو بات نہیں ہو سکتی. دیکھیں جہاں تک پانی کی تقسیم کا سوال ہے تو پانی کی تقسیم تو ارسا طے کر چکا ہے اور اس پہ وہ ایک ہوتا ہے کنسنسس ڈاکومنٹ کہنا, بٹ وہ ایک ایگریمنٹ, ایک ارینجڈ, ایک آل پارٹیز ایگرینگ ٹو دس پوزیشن والی بات ہے. اور وہ ڈاکومنٹ بڑا سیکروسینکٹ ہے, اس کی بڑی اہمیت ہے. اور اس میں 107 ملین ایکڑ فیٹ پانی کی تقسیم کا فارمولہ طے ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے. اب کچھ موسمی وجوہات کی بنیاد پہ جو پانی اویلیبل ہے وہ بتایا یہ گیا ہے کہ 91 کچھ ملین ایکڑ فیٹ ہے, کچھ کم ہے, کوئی کافی 10 ملین ایکڑ فیٹ کا جو اس میں جو گیپ ہے اس کی وجہ سے تقسیم کے اندر کوئی پنجاب کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. ابھی حسن نے بھی یہ بات کی, میں نے بھی یہ بات کی. اب میری قصور کی جو نہر ہے اس کے پانی ہمیں مجھے دقت آ رہی ہے, ان کو چنیوٹ میں آ رہی ہے, اور ندیم افضل چند بتا کر گئے ان کو سرگودا میں آ رہی ہے. تو پانی کی دستیابی کے اوپر بھی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے تو بڑی اس پہ دو ٹوک پوزیشنز لی ہیں کہ واٹر ریزروائرز کیسے بلڈ ہونے چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے. جہاں تک سندھ اور پنجاب کے درمیان پانی کا مسئلہ ہے تو یہ ہم بات کسی پولیٹیکل پوزیشن سے نہیں کریں گے, یہ ہم بات کریں گے نمبرز پہ, یہ ہم بات کریں گے ڈیٹا پہ. ڈیٹا اویلیبل ہے, نمبرز اویلیبل ہیں, اور کتنا پانی کس نے استعمال کرنا ہے یہ ان کا اپنا حق ہے. سندھ کا رائٹ ہے کہ سندھ اپنے پانی کو جیلسلی گارڈ کرے. پنجاب کا رائٹ ہے کہ پنجاب, اور یہ فطری بات ہے, یہ اچھی بات ہے, یہ صوبے وفاق کے اندر موجود ایک اکائی کا نام ہے, اور صوبائی خود مختاری پولیٹیکلی بڑی کریکٹ پوزیشن ہوتی ہے, ہونی چاہیے, لینی چاہیے. اور صوبائی خود مختاری بس ایک دلفریب نعرے کا بات نام نہیں ہے, وہ جڑی ہوئی ہے آپ کے ان حقوق کے ساتھ جو صوبوں کے اندر بسنے والے لوگ. میری شناخت بطور پاکستانی مجھے بہت عزیز ہے, لیکن میری شناخت بطور پنجابی میرا اس پہ فخر ہے. سندھ کے میرے بھائیوں کی بطور پاکستانی شناخت بڑی لازمی اور بڑی ایک ان کے دل کے قریب چیز ہے, لیکن سندھ کی شناخت ان کا فخر ہے. تو کیسے ہوگا کہ اگر آپ اپنی جس شناخت پہ فخر کرتے ہیں اس کے حقوق کو آپ
बड़ी विगरसली उसको आप प्रोटेक्ट ना करें, करना चाहिए। अब ये है डेटा फिगर्स की बात है, नंबर की बात है। अब कितने मिलियन एकड़ फीट पानी मैंने लेना है, कब लेना है, मैं उसको कैसे स्टोर कर सकता हूं, मैं कितने डैम बना सकता हूं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की पिशावर एयरपोर्ट पर कार्रवाई। पिशावर से मस्कत जाने वाली परवाज के मुसाफिर से 788 ग्राम क्रिस्टल आइस बरामद कर ली गई। मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान एएसएफ ने बताया कि अमले ने पिशावर से मस्कत की परवाज के मुसाफिर खाना शाह के सामान में मुनशियात बरामद की। मुसाफिर ने क्रिस्टल आइस बैग में बड़ी मुहारत से छुपा रखी थी। ताहम एएसएफ के पेशावराना मुहारत के हामिल अमले ने स्मगलिंग की इस कोशिश को नाकाम बनाया। मुलजिम को इब्तदाई तफ्तीश के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एएनएफ हुकाम के हवाले कर दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।